الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ میں دین کے 3 بنیادی مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے توحید الوہیت بیان کی ہے کہ پوری کائنات کا معبود صرف ایک اللہ ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کو عدم سے وجود میں لایا ہے، ان کے بقا کا سامان کیا ہے اور پھر ان کی رہنمائی کی ہے کہ انہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ایک صفت عامہ ہے جو الرحمن میں بیان کی گئی ہے، اور ایک دوسری صفت خاصہ ہے جو مومنین کے لیے ہے، جس کا ذکر رحیم میں آیا ہے۔ اس کے بعد آخرت کا مسئلہ آیا مالک یوم الدین میں کہ جزا کے دن کا مالک اللہ ہے، یعنی اس دنیا میں جزوی ملکیتیں تسلیم کی گئی ہیں، لیکن جب دوسری دنیا شروع ہوگی تو پھر کسی کی جزوی ملکیت بھی کچھ نہیں ہوگی، ہر چیز کے بہما وجو مالک اللہ تعالی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک منتقل ہونے کی، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کی آیت آئی ہے، گریز کی آیت آئی ہے کہ ہم اللہ ہی کے، ہم آپ ہی کی، یعنی اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، اور آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، اور سوال سے یہاں مراد دہائی دینا ہے، امداد چاہنا ہے، استمداد کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں مومنین کا، انسانوں کا ایک سوال ہے، مومنین کا نہیں، انسانوں کا ایک سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ جب اللہ تعالی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا ہمیں بھی، ہماری بھی اللہ رہنمائی کریں۔ میں نے بتلایا تھا کہ 2 قسم کے معاملات ہیں، ایک دنیاوی معاملات ہیں اور ایک اللہ تک پہنچنے کے معاملات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں۔ دنیا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو ترقی یافتہ عقل
دی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے دنیا کے معاملات حل کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تک کیسے پہنچا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے، اس چیز کو انسان اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی رہنمائی ضروری ہے، اور اسی رہنمائی کے لیے رسالت اور نبوت کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی ملائکہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنی مرضی اپنے رسول کو اپنے بتلاتے ہیں اور اپنی کتابیں اس پر نازل کرتے ہیں، پھر وہ رسول اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی کتابوں کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے، پھر وہ دوسرے انسان اس پر عمل کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ پھر چونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ حسی آنکھ سے نظر آنے والا نہیں ہے، محسوس ہونے والا نہیں ہے، معنوی ہے، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے دو مثبت اور منفی دو مثالیں دی اور اس کے ذریعے سے واضح کیا، یعنی معنویات کو محسوس بنایا، اور یہ کہا کہ ہم ان لوگوں کا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا راستہ بتلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن ہی میں ہے کہ 4 قسم کے بندے ہیں جن پہ اللہ کے خصوصی انعامات ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھائیے، یہ مثبت پہلو سے مشخص کیا۔ اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کے انبیاء کے کیا اعمال ہیں، کیا عقیدے ہیں، کیا ان کی سیرت ہے، صدیقین کے کیا احوال ہیں، شہداء کے کیا احوال ہیں، نیک بندوں کے کیا احوال ہیں، سارے قرآن کریم میں پڑھو۔ پھر اس کے بعد منفی پہلو سے مشخص کیا کہ جو بندے اللہ کے راستے سے اتنے دور جا پڑے کہ اب ان کے واپس لوٹنے کی کوئی امید نہیں رہی، ایسی صورت جب ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ یہ مہر کوئی حصی نہیں ہے، یہ مہر بھی معنوی ہے، یعنی انہوں نے ایمان لانے کی صلاحیت بالکل کھو دی، ان کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت برائے نام بھی باقی نہیں رہی۔ ایسے بندے مغضوب علیہم ہیں جن پر اللہ کا سخت غصہ بھڑکتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو صحیح راستے سے بے راہ تو ہو گئے لیکن تھوڑے ہٹے ہیں، اگر یہ غلط راستے پر چلتے رہیں گے تو معلوم نہیں کہاں پہنچیں گے، اور اگر وہ یو ٹرن کر لیں اور واپس صحیح راستے پر آ جائیں تو اس کی امید ہوتی ہے۔ ایسے لوگ گمراہ کہلاتے ہیں، راستہ اللہ کا راستہ گم کرنے والے کہلاتے ہیں۔ یہ سارا رسالت کا مسئلہ تھا۔ تو توحید، آخرت اور رسالت، 3 مسئلے جو فطری ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ آتا ہے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید کے بعد رسالت کا مسئلہ آتا ہے، مگر سورہ فاتحہ میں توحید کے بعد آخرت کا مسئلہ آیا اور رسالت کا مسئلہ تیسرے نمبر پر کر دیا ہے۔ اس لیے اسے کیا ہے کہ آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ دلیل رسالت سے شروع ہو رہی ہے، رسالت کی رسول ہونے کی دلیل کیا ہے اس سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کو مؤخر کیا تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے۔ پھر آخرت کا مسئلہ مختصر تھا اور رسالت کا مسئلہ طویل تھا، تو مختصر مسئلہ پہلے ذکر کیا اور لمبا مسئلہ بعد میں کر دیا۔ اس کے علاوہ عمل پر ابھارنے والا عقیدہ توحید کے بعد آخرت کا عقیدہ ہے۔ رسالت کا مسئلہ عمل پر ابھارنے والا نہیں۔ دیکھو آج کتنے مسلمان ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور سب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یقین ہے ان کو، بلکہ بعض تو بڑے دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، مگر عمل کے نام صفر ہیں۔ تو رسالت کا مسئلہ عمل پر ابھارنے والا نہیں ہے، آخرت کا جس کو یقین ہے وہ عمل پر پڑے گا۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا کہ ان الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
رسالت کا مسئلہ وہاں نہیں آیا۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، رسالت کا مسئلہ وہاں نہیں آتا۔ تو کہ ایک اعتبار سے رسالت کے مسئلے کی اہمیت ہے تو دوسرے اعتبار سے آخرت کے مسئلے کی بھی اہمیت ہے، اس لیے توحید کے بعد آخرت کا مسئلہ بیان کیا گیا اور اب اس کے بعد میں رسالت کا مسئلہ بیان کیا۔ رسالت کے مسئلے کے بعد میں اب اگلی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، حروف ہجا کہتے ہیں۔ یہ عربی کے الفابیٹک ہیں، وہ حروف ہیں جن سے تمام کلمات بنتے ہیں۔ ایسے قرآن کریم میں 29 سورتوں کے شروع میں ایسے یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ ان کی واضح حقیقی پوری صحیح مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ لہذا تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کی مراد اور اس کے الف کو ہم سمجھتے ہیں، لام کو بھی سمجھتے ہیں، میم کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ان مراد کیا ہے تینوں کی، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہم اس پر گفتگو کرنے کے بجائے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک قاعدہ یاد رکھو، اعراب القرآن، قرآن کریم میں بعض جگہ پر متعدد ترکیبیں ہوتی ہیں اور وہ ساری ہی ترکیبیں درست ہوتی ہیں۔ لہذا آگے ایک جملہ ہے ذالک الکتاب، یہ خبر ہے اور مبتدا اس کا پوشیدہ ہے ہوا، ذالک الکتاب، ہوا کا مرجع ہے ہدایت، رہنمائی، جو اللہ کی رہنمائی ہے۔ ہدایت لفظ تو عربی میں مؤنث ہے، تو اگر آپ مؤنث کی ضمیر ماننا چاہتے ہی مان لو، اور مذکر کرنا ہو تو مذکر مان لو۔ وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ سے بندوں نے مانگی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ ہیں، اور الکتاب میں جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی خاص کتاب، ہر کتاب نہیں، خاص کتاب یعنی اللہ کی کتاب۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ وہ ہدایت ہے، ذالک الکتاب۔ پھر اس کے بعد میں اس اللہ کی کتاب کے دو وصف ذکر کیے، ایک تو ایک لا ریب فیہ، اس اللہ کی کتاب میں کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات جس پر آدمی انگلی رکھے اور یہ کہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا پورے قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، یہ جو فی ہی آیا ہے اس میں معانقہ ہے، اور قرآن کریم میں 18 معانقے ہیں، یہ پہلا موقع ہے، اور آخری 18واں موقع ہے سورہ قدر میں سلام، یہ سلام یہ اس میں معانقہ ہے، اور جہاں معانقہ آئے گا تو ادھر بھی 3 نقطے ہوں گے، ادھر بھی 3 نقطے ہوں گے، جو اور بیچ میں جو لفظ ہوگا وہ معانقہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام۔ اب یہ معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادھر بھی جوڑ سکتے ہو، دائیں طرف بھی جوڑ سکتے ہو اور بائیں طرف بھی جوڑ سکتے ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، بس یا رک جاؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ آیت کر لو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام کو ادھر لوگو کہ وہ رات سلامتی ہے صبح صادق تک، اور اگر یہ چاہو تو یوں کہو من کل امر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام،
اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر چیز کی سلامتی لے کر اترتے ہیں. ہیا وہ رات صبح صادق تک ہے. تو اب سلام کو ادھر دائیں طرف بھی ملا سکتے ہیں اور سلام کو بائیں طرف بھی ملا سکتے ہیں. اس کو بیچ میں الگ پڑھنا صحیح نہیں. یا تو دائیں طرف ملاؤ یا بائیں طرف ملاؤ. دونوں احتمال ہوتے ہیں. جب دونوں طرف وہ مل سکتا ہے تو اس لیے اس کو معانقہ کہتے ہیں. یہ جو معانقہ ہے یہ وہی معانقہ ہے جو مسافر کی جگہ پر معانقہ کرتے ہیں, گردن سے گردن ملاتے ہیں. یہ وہی معانقہ ہے. معانقہ آپ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ معانقہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے, اور باب مفاعلہ میں اشتراک ہوتا ہے. دو عمل مل کر ایک عمل بنتا ہے. جیسے مصافحہ یہ بھی صفح الید, جیسے کتاب کا ورق ہوتا ہے اس کا صفحہ ہوتا ہے, ایک صفحہ یوں ہے اور ایک صفحہ یوں ہے. اسی طرح ہاتھ کے بھی دو صفحے ہیں, ایک صفحہ یوں ہتھیلی کی طرف ہے اور ایک صفحہ پشت کی طرف ہے. ایک آدمی اپنے ہاتھ کا صفحہ دوسرے آدمی کے صفحہ کے ساتھ ملا ہے تو یہ مصافحہ ہوا. لیکن یہ ایک طرف کے صفحے ملے, ہتھیلی کی طرف کا صفحہ دوسرے آدمی کی ہتھیلی کی طرف کے صفحے کے ساتھ ملا تو یہ مصافحہ ہوا, اور یہ آدھا مصافحہ ہوا کیونکہ ایک طرف کا صفحہ ہوا. پھر دوسرا ہاتھ بڑھایا اور لگایا تو دوسری طرف کا جو صفحہ تھا وہ بھی مل گیا, اور دوسرے نے دوسرا ہاتھ بڑھایا تو پہلے کا جو دوسرا صفحہ تھا وہ بھی لگ گیا. اب مصافحہ کامل ہوا. یہ ایک بڑا جھگڑا ہے کہ دو ہاتھ کا مصافحہ یا ایک ہاتھ کا مصافحہ. جواب یہ ہے کہ کامل مصافحہ تو دو ہاتھ کا ہے اور ایک ہاتھ کا مصافحہ آدھا ہاف مصافحہ ہے. اور جو لوگ غیر مسلم ہیں یا غیر مسلموں جیسے ہیں وہ ایک ہی ہاتھ کے صفحے ایک ہی ہاتھ کے مصافحے پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں سنتی ہے. ارے سنت یہ نہیں, باب مصالحہ باب مفاعلہ کا مصافحہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے, اور اس میں ایک ہاتھ کے دونوں صفحے ملیں گے تب جا کر کے مصافحہ ہوگا. پھر اس کے بعد میں معانقہ ہے, یہ عنق سے ہے, عنق کے معنی گردن. لہذا ایک آدمی کی گردن دوسرے آدمی کی گردن کے ساتھ لگی تو یہ معانقہ ہوا, یہ آدھا معانقہ ہوا. اب دوسری طرف پھر لگاؤ, گردن کے ساتھ لگاؤ, اب معانقہ کامل ہوا. یہاں لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بائیں طرف کی گردنیں ملاتے ہیں, یعنی میری یہ جو بائیں طرف کی گردن ہے سامنے والے کی بائیں طرف کی گردن کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ غلط ہے. پہلے معانقہ دائیں طرف کی گردن ملاؤ, میری یہ دائیں گردن ہے تو سامنے والے کی بھی دائیں گردن کے ساتھ دائیں گردن لگاؤ. حدیث شریف میں ہے کہ ہر اچھا کام دائیں جانب سے کرنا چاہیے. تو معانقہ اچھا کام ہے, تو اچھا کام ہے تو پھر دائیں جانب سے کرو اسے. تو پہلے دائیں گردن سے ملاؤ, پھر اس کے بعد بائیں گردن سے ملاؤ. اب معانقہ مکمل ہو گیا. تو یہ غلطی تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بائیں گردنیں ملاتے ہیں, یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ شروع کرنا صحیح نہیں. معانقہ دائیں گردن سے شروع کرنا چاہیے کہ بائیں گردن پر ملا کر ختم کر دو. کچھ لوگ پھر دوبارہ دائیں گردن سے ملاتے ہیں, تیسری مرتبہ معانقہ کرتے ہیں. یہ بھی غلطی ہے. یہ آب زمزم کا پانی پی رہے ہیں. بھئی معانقہ ہو گیا پھر تیسری یہ کہا یہ غلطی کیا, وہ جو بائیں طرف سے شروع کیا تھا دائیں کو, تو اب اس کی نقصان کی تلافی کرنے کے لیے دائیں طرف سے آخر میں ختم کیا. اس طرح سے نقصان کی تلافی تھوڑی ہوگی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم معانقہ کرتے ہیں, یہاں ایک رک کر ایک بات اور سمجھ لو. السلام علیکم, جواب وعلیکم السلام, یہ تحیت الاسلام ہے. اس کے لیے بدن سے بدن کا لگنا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی روڈ کے اس سائڈ پر جا رہا ہے, دوسرا دوسری سائڈ پر جا رہا ہے, اس نے کہا السلام علیکم,
تو اس نے کہا وعلیکم السلام، بس کافی ہے۔ اور اگر دور ہے اور ہاتھ سے صرف اشارہ کر دے تو کوئی سلام نہیں۔ ہاں منہ سے کہو السلام علیکم، اور یہ سوچا کہ بہت دور ہے میرا السلام علیکم کہنا وہ سنے گا نہیں، تو ہاتھ کا تھوڑا اشارہ کر دیا، اور وہ بھی جواب میں وعلیکم السلام منہ سے کہے اور پھر اشارہ کرے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اشارہ دونوں نے کر دیا تو یہ اسلام میں کوئی سلام نہیں۔ بہرحال ایک تو سلام ہے، اس میں منہ سے السلام علیکم بھی کہنا ضروری ہے، اور اس کا یہ کہنا تو سنت ہے، اور اس کا جواب وعلیکم السلام دینا واجب ہے، اور یہ تحیۃ الاسلام ہے، اس کے لیے بدن سے بدن کا لگنا ضروری نہیں۔ پھر اس کے بعد میں اگر دو آدمیوں کے درمیان میں معرفت ہے، دو طرف سے معرفت ہے یا ایک طرف سے معرفت ہے، حقیقی معرفت ہے یا حکمی معرفت ہے، جیسے بزرگوں سے ملتے ہیں تو وہاں حکمی معرفت ہوتی ہے، اور دونوں نے مصافحہ کیا، دو ہاتھ سے دونوں نے مصافحہ کیا یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، تو پھر حدیث شریف میں اس کی ایک الگ دعا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ تو ملاقات کے وقت میں ایکسچینج ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مصافحہ کرنے کے بعد میں کہو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بخشش کریں اور آپ کی بخشش کریں۔ عربی جانتے ہو عربی میں کہو، اور اگر عربی نہیں جانتے ہو تو اپنی زبان میں اپنی بھاشا میں کہو کہ اللہ ہماری بخشش کریں آپ کی بخشش کریں۔ یہ بھی دل میں کہنا کافی نہیں ہے، منہ میں ہوٹوں میں کہنا کافی نہیں ہے، جیسے سلام جہرن کہہ کر سنانا ہے، ایسے یہ دعا بھی سامنے والے کو سناؤ، اور سامنے والا یہی دعا جواب میں بھی کہے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے آپ کی بھی مغفرت کرے۔ یہ مصافحے کی دعا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں حضرت برائی بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی دو حدیثیں ہیں، اور وہ دونوں حدیثیں مشکات شریف میں باب المصافحہ میں اٹھائی گئی ہیں۔ ایک حدیث تفصیلی ہے اور ایک حدیث مختصر ہے۔ مختصر حدیث یہ ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ تو مختصر حدیث ہے۔ اور اسی کی مفصل حدیث ہے اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ واستغفراه غفر لهما، جب دو مسلمان ملتے ہیں، لہذا دو غیر مسلم ملے یا ایک مسلمان یا غیر مسلم ملے اس کے لیے یہ مغفرت نہیں ہے، دو مسلمان ملے ہیں، دو مسلمان مل کر کے آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اگر مصافحہ کرے بغیر دعائیں دیں گے تو اس سے مغفرت نہیں ہوگی، مصافحہ بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسرے کو دعا دیں مغفرت کی۔ دیکھو دعائیں دو ہیں، ایک اس دنیا کی سلامتی ہے، یہ تو دے دیا السلام علیکم وعلیکم السلام، تم جیو، اس نے کہا تم بھی جیو، یعنی خیریت سے رہو، سلامتی سے رہو۔ اب اس کے بعد دوسری آخرت کی سلامتی ہے کہ اللہ ہماری بھی بخشش کریں آپ کی بھی بخشش کریں، یہ آخرت کی سلامتی ہے، اس سے آگے پھر کوئی دعا نہیں، یہ دعا دو۔ پھر اس کے بعد میں اگر دو بندوں کے درمیان میں بہت زیادہ معرفت ہے، غایت معرفت ہے، تو پھر مصافحہ ہٹ جائے گا، پہلے سلام کرو۔ مجمع الزوائد اور منبع الفوائد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافحہ نہیں کرتے تھے، لہذا سلام اور جواب سلام تو ملاقات ہوتی ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں معرفت ہے ایک طرفہ یا دو طرفہ، حقیقی یا حکمی، اور مصافحہ کرتے ہو تو مصافحے کی دعا الگ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر غایت معرفت ہے، بہت زیادہ تعلقات ہیں، تو پھر اس کے بعد میں معانقہ ہے،
اور معانقہ یہ مصافحہ کا الٹرنیٹیو ہے، اس کا قائم مقام ہے، لہذا اب مصافحہ نہیں ہے، مصافحے کی جگہ پر معانقہ ہے۔ پہلے 2 ہاتھ ملائے تھے، اب دونوں پوری گردن ملانی ہے، اور اب وہی جو مصافحے کی دعا ہے وہی دعا یہاں آئے گی۔ یہ تو بیچ میں نے مسائل تھوڑے بیان کر دیے، اصل بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں 18 معانقے ہیں، یعنی 18 جگہ پر ایسے ٹکڑے ہیں کہ وہ دائیں طرف بھی مل سکتے ہیں اور بائیں طرف بھی مل سکتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں مطلب الگ الگ ہوگا۔ یہاں فی ہی یہ اس میں معانقہ ہے، فی ہی سے ادھر دائیں طرف بھی 3 نقطے ہوں گے اور بائیں طرف بھی 3 نقطے ہوں گے، لہذا فی ہی کو لا ریبہ کے ساتھ بھی ملا سکتے ہو اور متقین کے ساتھ بھی ملا سکتے ہو۔ لا ریب فی، یہ وہ ہدایت یہ اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب میں ذرا شک کی کوئی بات نہیں ہے، کھٹک کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے، یعنی جو کفر و شرک سے بچے ہوئے ہیں ان متقیوں کے لیے۔ تقویٰ کے بہت درجے ہیں، سب سے نیچے کا درجہ ہے کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آؤ، اور آخری درجہ ہے ما سوی اللہ سے توجہ ہٹا لو۔ یہ سب متقی ہیں، ان تمام متقیوں کے لیے یہ کتاب گائیڈ بک ہے، گائیڈنس ہے، رہنما ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا صرف ہر ایک محتاج ہے۔ قرآن کریم ہدایت تو سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں آگے جا کر کے روزوں کا بیان آتا ہے، وہاں یہ آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ھدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، رہنما ہے، اور یہاں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، صدیقین کے لیے، انبیاء کے لیے، سب کے لیے یہ گائیڈ بک ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک طالب علم ایک سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم سبھی لوگوں کے لیے رہنما ہے تو یہاں متقین کی تخصیص کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف کا موقع ہے، اور تعریف کے موقع پر اہم بات ذکر کی جاتی ہے۔ جیسے کل میں نے مثال بیان کیا تھا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یا شر نہیں لائے، کیونکہ تعریف کا موقع ہے، اس تعریف کے موقع پر جو اہم بات ہے وہی ذکر کی جاتی ہے، دوسری بات ذکر نہیں کی جاتی۔ ایک مثال لو، کسی ملک کا پریزیڈنٹ، صدر یا وزیر اعظم آپ کے ہمارے ملک کے اندر مہمان آیا، جلسہ کیا، جیسے کہ ٹرمپ صاحب آئے تھے تو جلسہ کیا، اور ان کو ایڈریس دینا ہے، سپاس نامہ دینا ہے، تو آئے ہوئے مہمان کے ملک میں جو اہم باتیں ہوں گی وہ ایڈریس میں ذکر کی جائیں گی۔ معمولی بات ہے کہ ہمارے مہمان کے ملک میں خنزیر بھی ہوتے ہیں اور کتے بھی ہوتے ہیں اور بلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سب نہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کے بیان کا کہ ان کے ایسے کارخانے ہیں، ایسے انجینئر ہیں، ایسے بڑے لوگ ہیں، ایسی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو تعریف کے موقع پر اہم بات ہے، تو اللہ کی تعریف کی جا رہی تھی تو کہا بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، آگے خود سمجھ لو۔ لیکن جب کسی ملک کی ہسٹری لکھنی ہو، تاریخ لکھنی ہو، تو پھر ملک کی ہر چیز لکھنی پڑتی ہے اس میں۔ تو وہاں قرآن کریم کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس
قرآن کی ماہیت حقیقت کیوں قرآن رمضان میں اتارا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے رہنما ہے. اور یہاں پہلی آیت میں قرآن کی اوصاف بیان ہو رہے ہیں، خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین کہا، ہدی للناس نے کہا. بہرحال 3 باتیں بتائی کہ وہ جو ہدایت جس کو تم نے مانگی تھی، وہ ہدایت جو تم نے اللہ سے مانگی تھی، وہ ہدایت یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی جو کتاب ہے، یہ وہ ہدایت ہے. اور ہوا مذکر ضمیر بھی پوشیدہ مند، کیونکہ لا ریب فیہ کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اگرچہ بتاویل کتاب ہو کر ہدایت کی طرف لوٹے گی، لیکن بہرحال محذوف کے اندر مذکر مؤنث کا کچھ زیادہ فرق اہتمام نہیں کرتا. لفظوں میں کوئی ہو تو پھر مذکر مؤنث کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن محذوف میں اس کا زیادہ خیال رکھنا ضروری نہیں. لہذا ہوا ذالک الکتاب، وہ ہدایت، یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور الکتاب میں الف لام عہد ذہنی ہے، یہ اللہ کی جو کتاب ہے، یہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہدایت ہے. پھر پہلا وصف یہ بیان کیا کہ اس کتاب کے اندر ڈاؤٹ فل کوئی بات نہیں، کھٹک کی کوئی بات نہیں، شبہ کی کوئی بات نہیں. حالانکہ قرآن کریم میں آسمان اور زمین کی تمام باتیں بیان کی گئی ہیں، گزری ہوئی بھی باتیں ہیں، آئندہ کی بھی باتیں ہیں، اور پوری کائنات کو ٹچ کرتا ہوا مضمون چلتا ہے. لیکن آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ یہ بات صحیح نہیں. سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، کل کو کچھ تھا، آج کچھ ہے. پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ آسمان 9 ہیں، قرآن نے لفظ سبون کا استعمال کیا، اور سبون کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، گنتی فگر نہیں، گنتی کے لیے ضرور ہی نہیں ہوتا ہے، کثرت کے لیے. بہت سارے آسمان پیدا کیے، تو اگر آسمان 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 16 ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن نے تو سب آسماوات کہا کہ اللہ نے بہت آسمان پیدا کیے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے زمینیں بھی آسمانوں کی طرح بہت زمینیں پیدا کی ہیں. زمینیں بھی کوئی فیگر، سب ان کا یہ فیگر نہیں ہے کہ 7 نہ 6 نہیں ہے، 8 نہیں ہے، بس 7، ایسا نہیں ہے. سب ان کا لفظ جیسے اردو میں کہتے ہیں تجھ سے یار، تجھ سے 70 مرتبہ کہا مگر تو مانتا نہیں. تو اب یہ 70 کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ 70 بتا ہوا نہیں ہوا، یہ تو ایک فگر، ایک کثرت کے لیے اس کا محاورہ ہے. اسی طرح عربی میں سبعون اور 700، 7، 70 اور 700، یہ تینوں کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آحاد کی کثرت کے لیے 70 آتا ہے، اور اس کی 20، 70، میعات نہیں بلکہ عشرات. آحاد کی کثرت کے لیے 70، اور عشرات دہائیوں کی کثرت کے لیے 70، اور میعات کی کثرت کے لیے 100 میعاتن آتا ہے. تو اس لیے میں بھی کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں ہر قسم کے مضامین ہیں، مگر کسی مضمون میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے تحقیق، سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. سارے مضامین کو، کائنات کے مضامین، سائنس کے باتوں کو ٹچ کرتا ہوا چلتا ہے، لیکن کسی چیز سے ٹکراؤ نہیں. آج کل ایک مسئلہ ہے کہ سورج گھوم رہا ہے زمین کے گرد یا زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد. پہلے لوگ کچھ کہتے تھے، آج لوگ کچھ کہتے ہیں. قرآن کریم میں صاف کہا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں چل رہا ہے. زمین اپنے دائرے میں چل رہی، سورج اپنے دائرے میں چل رہا ہے. شب و روز جو ہوتے ہیں وہ کس کے چلنے سے ہوتے ہیں، اس مسئلے کو قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ 3 صفتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
دوسرا یہ کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے. تیسرا ہے کہ اس کی گائیڈنس اور اس کی رہنمائی کے ہر بندہ محتاج ہے، بلکہ جتنے بڑے ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں. پھر اس کے بعد میں یہ آتا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں. وہ آگے 3 آیتوں میں ان کا ذکر ہے کہ متقین یہ لوگ ہیں. اس کو ہم کل بیان کریں گے، آج یہ بات یہیں تک ختم کریں گے، اس لیے کہ میرے پاس سوال